ہمیں بوٹ میں 10 روز گزر چکے تھے، ایک روز ایک اور آدمی مر گیا۔ اس کو شاید انسانی گوشت ہضم نہیں ہوا تھا، وہ آدمی بھی ہماری خوراک بن گیا۔ بہت دن گزر گئے تھے اس لائف بوٹ میں، اب ہم صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، میں، روزی اور مادھون۔ باقی لوگ مر کر ہماری غذا بن چکے تھے۔ ہم اب تینوں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ مادھون کے انداز میں وہی لاپرواہی تھی، روزی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، میری حالت بھی کچھ کم خراب نہیں تھی۔ مادھون اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا۔ پھر ایک روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ جزیرے کی ایک چٹان دور سے ہم کو زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ پھر پانی کی ایک بڑی سی لہر نے ہمیں جزیرے پر لا پھینکا۔ ہم تینوں حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مادھون کا چہرہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون تھا۔ ہم بوٹ سے اتر کر بھاگتے ہوئے اس چٹان کی طرف جا پہنچے۔ چٹان کا ایک حصہ پانی میں تھا اور ایک حصہ خشکی میں تھا۔ اچانک چٹان کو دیکھ کر مادھون خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ دیکھ، میں وجے ہوا، میری کٹھانیاں دور ہو گئیں۔ میری اور روزی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں ناچ رہا ہے۔ ابے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ دیکھ، اپنے دیدے پھاڑ کر دیکھ، اس چٹان کا رنگ نیلا ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ دیوی کا آدیش اوش سچ ثابت ہوا۔ دیوی نے کہا تھا۔ واقعی میں نے اب غور سے دیکھا تو چٹان کا رنگ نیلا تھا، گہرا نیلا۔ نہ اس پر کوئی کائی جمی تھی نہ کچھ، بلکہ بالکل ہی صاف ستھری، چمکدار، جیسے سونا ہو۔ دیوی کی کرپا سے ہماری منزل مل گئی۔ دیوی نے جو کہا تھا سچ ہوا۔ دیوی نے کہا تھا کہ جہاز پر طوفان آئے گا، تیری شکتی تجھ سے چھن جائے گی۔ اب میری شکتی اور منزل دونوں مل گئی مجھے۔ یہ سب کیا ہے؟ روزی نے حیرت سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، دراصل ہم لوگ ایک بہت بڑے اور قیمتی خزانے کی تلاش میں آئے ہیں۔ مادھون کے مطابق خزانہ اسی جزیرے میں کہیں موجود ہے۔ خزانہ؟ روزی کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ ہاں، ایک بہت بڑا اور قیمتی خزانہ۔ خزانے کا سن کر میں نے اور روزی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑتے ہوئے دیکھی، لیکن روزی نے کہا کچھ نہیں۔ بہت بھوک لگی ہے، اس جزیرے میں کچھ کھانے کو بھی ہوگا؟ روزی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ نہیں، میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، روزی نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے روزی کو غور سے دیکھا تو واقعی اس کی حالت بہت ناگفتابا تھی۔ ہمارے کپڑے بہت زیادہ خراب اور بدبودار ہو چکے تھے، اور روزی کے کپڑے اس کی ستر پوشی کے لیے بھی ناکافی تھے۔ ایک مادھون ہی ایسا تھا کہ جو کہ واقعی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، ایسے مت دیکھ، چل کچھ کھانے کو لاتے ہیں تیری اس نئی اردھاگنی کے لیے۔ تم ادھر ہی بیٹھو، اسی چٹان کے سہارے ہم کچھ کھانے کو لاتے ہیں، میں نے روزی کو کہا۔ نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، روزی نے سہم کر جواب دیا۔ ابھی میں اس کو جواب ہی دینا چاہتا تھا کہ میں نے مادھون کو ساحل کی سمت دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، پھر اس کے دوڑنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ساحل پر بہت سے ناریل موجود تھے جو نہ جانے کہاں سے تیرتے ہوئے ساحل پر آ گئے تھے۔ مادھون وہ ناریل جا کر فوراً ہی اٹھا لایا۔ ناریل تعداد میں 4 تھے۔ ناریل دیکھ کر ہم دونوں کی بھوک بڑھ گئی۔ ایک بات حیران کن تھی، جب سے مادھون سے میری ملاقات ہوئی تھی میں نے نہ تو اس کو کھاتے دیکھا تھا اور نہ ہی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ مادھون نے ناریل ہم دونوں کو پکڑا دیے۔ ہم نے فوراً ہی ناریل توڑا، اس کا گودا کھایا اور پانی پیا۔ بہت دنوں کے بعد انسانی گوشت کے علاوہ کوئی چیز پیٹ میں گئی تھی، اس لیے ناریل کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا تھا۔ ناریل کا گودا کھانے اور پانی پینے کے بعد ہم دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ مادھون ساحل پر پڑے اور ناریل اٹھانے چلا گیا۔ تمہارا یہ ساتھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، گندا اور بدبودار، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ خزانے کا کیا چکر ہے؟ واقعی کوئی خزانہ ہے یا پھر وقت کا ضیاع؟ مجھے نہیں معلوم، صرف مادھون ہی جانتا ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مادھون آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی پیٹ پوجا ہو گئی تو ہم جزیرے کے اندر چلیں؟ آتے ہی مادھون نے کہا۔ پیٹ بھر چکا تھا، چنانچہ انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ہم لوگ جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جزیرے کی زمین کا رنگ نیلا تھا اور تو اور گھاس پھوس، چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور ٹیلے بھی رنگ برنگے تھے۔ نہ جانے کیسا جزیرہ تھا۔ ہم تینوں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مادھون بولا، ایک ایسی چٹان تلاش کرنی ہے جس کی شکل کسی عورت جیسی ہو، وہی چٹان ہمیں تاریک وادی میں لے کر جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ ہم تینوں چلتے چلتے ایک دریا کے پاس پہنچ گئے۔ دریا کو دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا پانی سندلی تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے سندل کا شربت پانی میں گھول دیا ہو۔
ایک عجیب بات یہ تھی کہ اتنی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے بعد مادھون کے چہرے پر کوئی خاص اثر نہیں تھا، بلکہ اس کا رد عمل ایسا ہوتا کہ جیسے کہ سب کچھ اس کی توقع کے عین مطابق ہوا ہو۔ روزی نے آگے بڑھ کر سندل کے پانی کو ہاتھ میں لیا تو پوری فضا ایک عجیب سی خوشبو سے معطر ہو گئی، ایسی خوشبو جو کبھی دیکھی نہ سنی۔ اچانک ہمیں دریا کی سطح گولڈن نظر آئی، یوں لگتا تھا کہ تہہ میں بہت سا سونا برادے کی شکل میں جمع ہو۔ سونا دیکھ کر روزی بےتابی سے اس کی سمت بڑھی تھی، لیکن مادھون نے اس کو کندھے سے پکڑ لیا۔ نہیں، یہاں کی ہر چیز چھل یعنی دھوکہ ہے، نقصان اٹھاؤ گی۔ چنانچہ وہ رک گئی اور ہم تینوں پھر آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے اندھیرا ہونے لگا، چلتے چلتے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ اب درختوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ آگے کوئی گھنا جنگل ہے۔ جنگل میں ایسے خانمہ برباد افراد کی شب بسری کا تصور ہولناک تھا۔ رات ہونے ہی والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے جزیرے پر گھپ اندھیرا چھا گیا، پھر ڈر اور خوف کی ایک نئی فضا شروع ہو گئی۔ چلتے چلتے ہم لوگوں کو ایک اونچائی نظر آئی جو کہ پہاڑی ٹیلے کی تھی۔ نیلے رنگ کی چڑھائی دیکھ کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ جیسے ہی ہم تینوں چڑھائی چڑھ کر اوپر پہنچے، سامنے ایک گھنا جنگل تھا، سیاہ اور اندھیرا۔ اس جنگل کے پیڑ بھی نیلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اس گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ روزی کراہی اور دوسرے پل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹوٹتی ہمت دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ میری بات سن کر مادھون نے نہایت غصے بھری نظروں سے میری سمت دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک تیر زن کی آواز سے میرے ساتھ پیروں کے قریب زمین پر آ کر لگا۔ پھر ہم تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ روزی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پھر ڈھول تاشوں کی آوازوں نے ہمارے قدم جکڑ لیے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں ہمارے قریب آتی جا رہی تھیں۔ سامنے والے درختوں سے کھلبلی ہوئی اور پھر چند لمحوں کے بعد ہمارے سامنے جو کچھ آیا اس کو دیکھ کر ہمارا خون ہمارے شریانوں میں منجمد ہو گیا اور ہماری ساری تھکن ہوا ہو گئی۔ وہ ہماری موت کے پیامبر تھے، جو کہ سیاہ فام ننگ دھڑنگ جنگلیوں کے روپ میں ہمارے سامنے موجود تھے اور ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور ان کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ جسموں کو چھپا سکیں۔ سیاہ رنگ کے جسموں پر کھر یا مٹی کے نقوش بنے ہوئے تھے اور ستر پوشی چھپانے کے لیے اپنے جسموں کو نیلے رنگ کے پتوں سے ڈھک کر رکھا تھا۔ ان کے گلے اور نتنوں میں ہاتھی دانت کے بڑے بڑے بالے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی مشعلیں تھیں جو کہ روشنی کا کام دے رہی تھیں۔ جنگلیوں کی نظروں کا محور روزی کی ذات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ روزی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مادھون اس صورتحال سے قطعی خائف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ روزی یہ سب منظر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اچانک ایک جنگلی آگے بڑھا اور اس نے روزی کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ مادھون نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جنگلی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر جا گرا۔ روزی چلاتی رہ گئی اور وہ اس کو لے کر جنگل میں گم ہو چکا تھا۔ مادھون کے لبوں پر وہی پرسکون مگر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں سناٹے میں گم روزی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑنے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکا، کیونکہ اس وقت مجھے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ ان جنگلیوں نے ہم دونوں کو نیزوں کی مدد سے ٹہوکے دینے شروع کر دیے تاکہ ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ مادھون کا پرسکون چہرہ اور اطمینان میرے لیے باعث تعجب تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے سب اسی کی منشا کے عین مطابق ہو رہا ہو۔ ہم دونوں نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ جنگلی ہمارے پیچھے پیچھے تھے۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ جنگلی ہمارے لیے موت بن کر نازل ہوئے تھے۔ ہم آہستہ سے چلتے ہوئے اس نیلے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگلی ہمارے پیچھے پیچھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں روشن مشعلیں زیادہ اندھیرا تو دور نہیں کر پا رہی تھیں، مگر اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ اندھیرے میں چلتے ہوئے ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ہمیں کافی دیر گزر چکی تھی۔ اب تو ٹانگوں میں بھی درد ہو چلا تھا۔ میں تو اس منحوس وقت کو کوس رہا تھا جب میری ملاقات اس مادھون سے ہوئی تھی۔ ہمارے کانوں میں مختلف درندوں اور حشرات الارض کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان جنگلیوں کی موجودگی میں وہ درندے ہمارے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ جنگل سے گزر کر ہم ایک میدانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ میدان بھی نیلے رنگ کا تھا، گویا یہاں کی ساری زمین ہی نیلے رنگ کی تھی۔ میدان کو عبور کرنے کے بعد وہ جنگلی ہمیں ایک ایسی جگہ لے کر چلے گئے جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 10-12 جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان جنگلیوں نے ہمیں ان میں سے ایک جھونپڑی میں لے جا کر قید کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی
जिसकी दीवारें बांस और सरकों की बनी हुई थीं। उसकी दीवार पर रोशनी के लिए एक मशाल रोशन थी, जबकि फर्श पर घास बिछी हुई थी। हमें उस झोंपड़ी में बंद कर देने के बाद उन्होंने इशारों में ताकीद की कि बाहर ना निकले। उनके जाने के बाद मैंने माधवन को गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम्हारी कुव्वतें किस काम की, जो हम इन जंगलियों से भी नहीं बच सकते? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, धीरज बालक, अगर चाहता तो उसी वक्त ही इन जंगलियों को नर्क में पहुंचा सकता, मगर देवी की आज्ञा के अनुसार खामोश हूं और ये जंगली हमको हमारी मंजिल तक ले जाएंगे। कैसी मंजिल? मैं तंग आ चुका हूं, मैंने चीख कर कहा। 2 चेहरों वाला मंदिर इसी जजीरे पर है, उसके बाद तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। उसकी बात पर मैं झल्ला गया। मैं कहने वाला था कि मुझे खजाना नहीं चाहिए। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक स्याफाम जंगली अंदर दाखिल हुआ। उस जंगली के हाथ में एक ट्रे थी जो कि लकड़ी की थी। उसने वो ट्रे मेरे सामने ला कर रख दी। उस ट्रे में 3 प्याले थे जो कि लकड़ी के थे। ट्रे में सफ़ेद चावल और चावलों के ऊपर एक भुनी हुई मछली का पीस रखा था, जबकि एक प्याले में शहद और दूसरे में कुछ कटे हुए फल रखे थे। वो प्याले हमारे पास रख कर चला गया। खाना देखकर मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया। वाकई खाना एक बड़ी नेमत है। आजा खा ले, मैंने खाने की तरफ बढ़ते हुए माधवन से कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, तू खा ले। मैंने कोई जवाब न दिया और खाने में मशगूल हो गया। चावल बदमज़ा और फीके थे, लेकिन मछली जायकेदार थी। खाने के दौरान मैंने उससे पूछा, तुम खाते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया, फिर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल कर बोला, देवी की आज्ञा के अनुसार ही मैं खाना पीना बंद कर चुका हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। इतने दिनों उसके साथ रहकर मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि वो जो नज़र आता है वो उससे मुख्तलिफ है। वो क्या है, उसकी शख्सियत के क्या इसरार हैं, आने वाला वक्त ही बता सकता है। ना जाने रोज़ी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं, या इन जालिमों ने उसको अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया होगा, और अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। खा पी कर जैसे मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी तो मैं पैर पसार कर लेट गया। मैंने देखा माधवन दीवार के साथ मुंह करके लेट गया था। कुछ ही लम्हों के बाद मैंने कदमों की आहट की आवाज़ सुनी। कदमों की आहट झोंपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया। मैंने अपनी आंखें इस तरह बंद रखीं कि जैसे उन्हें मेरे जागने का भी गुमान न हो। अंदर आने वाले 2 स्याफाम हबशी थे। उनमें से एक ने अपने कंधे पर किसी को डाल रखा था। उस हबशी ने बड़े ही खौफजदा अंदाज में उस बोझ को नीचे उतार कर इत्मीनान से घास पर लिटा दिया था। फिर जैसे आए थे वैसे ही पलट गए। मैं उठने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक 2 स्याफाम हबशी औरतें अंदर आते देखीं। फिर वो उस बेहोश वजूद पर झुक गईं। ना जाने वो उसके साथ क्या कर रही थी। पूरी बात जानने के लिए मैंने आंखें खोल दी और उठ बैठा और आहिस्ता से चलता हुआ उसके नज़दीक पहुंचा तो यह देखकर चौंक गया कि वो बेहोश वजूद किसी और का नहीं बल्कि रोज़ी का था। रोज़ी को देखकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। माधवन भी उठ चुका था। रोज़ी के जिस्म को देखकर माधवन के होंठ भी सीटी के से अंदाज में सुकड़ गए। मैं खौफ से रोज़ी को देख रहा था। उसका पूरा जिस्म नीम बरहना था। सिर्फ सतर वाली जगहों पर जानवर की खाल लिपटी हुई थी। जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि बहर बहोटी के कीड़े हों। वो कीड़े चेहरे को छोड़कर पूरे जिस्म पर रेंग रहे थे। मेरी आंखों में दहशत तारी हो गई। ऐसा खौफनाक मंजर मैंने पहली बार देखा था। मैंने बेचैनी के आलम में हाथ बढ़ाकर उसके जिस्म से उन कीड़ों को हटाना चाहा, मगर उन हबशी औरतों ने बुरी तरह से मेरा हाथ झटक दिया। मैंने बड़े ही गौर से उनकी तरफ देखा। कोई मुबालगा नहीं, वो अपने कबीले की सबसे खूबसूरत औरतें तस्वुर की जाती होंगी। उनके जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर अनगिनत नक्शो निगार बने हुए थे। उनके रुखसारों पर भी फूल कुनिंदा थे। तहरीर की तहजीब माने है, वरना उनकी उरियानी की तफसील भी कम चौंका देने वाली नहीं है। उन्होंने मुझे तजस्सुस और तशवीश से देखा और फिर मेरी तरफ इशारा करके मुस्कुरा दी। उनकी उरियानी पर मेरी हालत कुछ इस तरह थी कि मैं उनसे ही नज़रें चुरा रहा था। वो मेरी तरफ चंद लम्हों तक देखती रहीं और फिर चली गईं। मैंने सोचा कि खुद से कोई कारीगरी करने के बजाय माधवन को उठाना चाहिए ताकि वही बता सके कि ये क्या मामला है। मैं आहिस्ता से चलता हुआ माधवन के पास पहुंचा। मैंने माधवन को आवाज़ें दी, लेकिन वो उठा ही नहीं। वो बाएं करवट लेटा हुआ था। मैंने उसको हाथ लगाया तो चौंक गया। डर के मारे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसका जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा और यख था। यूं लगता था कि मैंने किसी मरे हुए इंसान को छू लिया हो। मैंने उसको सीधा किया तो दूसरे ही लम्हे में डर कर पीछे हट गया।
مشال کی روشنی میں اس کا چہرہ نہایت خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے جل گیا ہو، بھویں بھی جلی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، اس کے ہاتھ مجھے جلے ہوئے نظر آئے۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی پل میری نظر روزی پر گئی۔ روزی میری جانب کروٹ کیے لیٹی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بلب آنکھوں کے گڑوں میں روشن ہوں۔ دونوں جانب خوفناک منظر تھا۔ میں نے دونوں آنکھیں بند کر لیں، ساتھ ہی میرے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ کاہے چیخ رہا ہے؟ میرے کانوں سے مادھون کی آواز ٹکرائی۔ اب میں نے دیکھا تو مادھون کا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، زندگی سے بھرپور، نہ ہی جلا ہوا اور نہ ہی سفید۔ میں حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر روزی کے چہرے پر پڑی۔ اب اس کی آنکھیں بھی نارمل تھیں، کیڑے بدستور ویسے ہی رینگ رہے تھے۔ تو پھر کیا میری آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا؟ تو مر گیا تھا؟ میں خوف سے ہکلایا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ابے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر واقعی میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے خود تجھے مرا ہوا دیکھا تھا، تیرا جسم جلا ہوا تھا۔ جلنے کی بات سن کر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ بس یہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا، دوسرے ہی پل اس کا چہرہ معمول پر آ گیا۔ نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اچانک میں نے اس کو چونکتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے روزی کے پاس جا پہنچا۔ روزی کے جسم پر کل بلاتے ہوئے کیڑوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ پھر وہ گہری نظروں سے اس کے جسم پر کیڑوں کو دیکھنے لگا اور ان کا مشاہدہ کرنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے وحشت سے کہا۔ یہ کیڑے نقصان دہ نہیں ہیں، اس لڑکی کے لیے بہت ہی خاص اور غیر معمولی۔ وہ بولا۔ میں ان کو ہٹا دوں؟ نہیں، ایسی کوئی غلطی نہ کر جو تیرے لیے ہانی کارک ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ بس دیکھتا جا، کوئی چنتا مت کر۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا، ایک سیاہ فام حبشی اندر داخل ہوا۔ وہ حبشی ان دوسروں سے ممتاز معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ پوری طرح سے ننگ دھڑنگ نہیں تھا۔ اس کا جسم کسی جانور کی کھال سے لپٹا ہوا تھا اور گلے میں سفید رنگ کی مالا موجود تھی جو کہ کھوپڑیوں کی تھی۔ اس حبشی کی آنکھیں سرخ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اس حبشی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا۔ وہ چند لمحوں تک ہماری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، اس کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، زمبو گوشالی، گوشال۔ اس کی زبان تو میرے پلے نہیں پڑی تھی، لیکن مادھون اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، ریپتا موگوش۔ مادھون کو ان کی زبان بولتا دیکھ کر میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ مادھون بھی ان کی زبان بول سکتا ہے۔ مادھون کو ان کی زبان میں بولتا دیکھ کر اس اجنبی کی منحوس آنکھوں سے حیرت ظاہر ہونے لگی۔ ابھی کیا بول رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کو دیوتا نے پسند کر لیا ہے اور اب وہ دیوتا کی بیوی بنے گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا، میرے چہرے پر وحشت ناچنے لگی۔ کیا بک رہا ہے؟ دیوتا کی بیوی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے تو ہاں کہہ دیا ہے، مادھون نے کہا۔ مادھون کے جواب پر مجھے اور غصہ آ گیا۔ بکواس بند کر، میں تیرے ساتھ خزانے کی تلاش میں نہیں آؤں گا۔ بھاڑ میں گیا دیوتا، مجھے روزی چاہیے۔ میرے جواب پر وہ چونک گیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ دوسرے ہی پل وہ مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میری بات اس کو سمجھ آ گئی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا۔ ابھی میں مادھون سے کچھ کہتا کہ وہ حبشی میری طرف بڑھا اور چند لمحے تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے میرے سر پر بھرپور ضرب لگائی۔ ڈنڈے کی ضرب کھاتے ہی میری آنکھوں کے گرد تارے ناچ گئے۔ دوسرا وار مجھے زمین پر لے آیا تھا اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہے، 4-5 حبشی بھالے لے کر اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے مادھون کو گھیر لیا ہے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے مجھے کب ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اپنے ارد گرد گھپ اندھیرے کو پایا، ساتھ ہی ٹھنڈ کا احساس بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈ کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی برف کے بلاک پر لیٹا ہوں۔ مجھے اپنے نچلے حصے میں شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یوں لگتا تھا کہ میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ مادھون، 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 میں نے کراہ کر اس کو پکارنا شروع کیا۔ کہاں ہے؟ مادھون کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی آواز بہت دور کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ کہاں رے تو؟ اس کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ معلوم نہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ سب تیری غلطی ہے، تو نے ان کے دیوتا کو گالی دی۔ وہ وچ ڈاکٹر تھا، اس نے ہمیں ایسی جگہ بند کر دیا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہے۔ اب وہ ہماری بلی دیں گے دیوتا کے سامنے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔
مادون جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک خوفناک آواز نے ہمیں اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کسی نے کرتال پر چوٹ ماری ہو۔ آواز ایسی تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ آواز کا ارتعاش دیر تک بدن پر پھریری دوہراتا رہا۔ مادون، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک مجھے ایک عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز مادون کی تھی شاید۔ وہ اپنی پراسرار قوتوں کا استعمال کر رہا تھا۔ اچانک میں نے اندھیرے میں روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ نمودار ہوتے دیکھا۔ نقطے کا حجم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب اس نقطے کا قطر ایک سکے جتنا ہو چکا تھا۔ اس سے اتنی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ مجھے سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک پتھریلا غار تھا جس کے سارے پتھر سیاہ رنگ کے، موٹے اور گول تھے۔ غار کی فضا اندر سے نہایت سرد تھی۔ اچانک میری نظر غار کی چھت پر پڑی اور خوف سے میرا جسم کانپ اٹھا۔ چھت کی دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کے بڑے بڑے بچھو چپکے ہوئے تھے۔ وہ دیواروں سے یوں لٹک رہے تھے جیسے ابھی ابھی نیچے گر پڑیں گے۔ یہ بہت گھاتک بچھو ہیں۔ مادون کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل میرے پیچھے ہے۔ تو کہاں سے آیا؟ ابھی تو نہیں تھا۔ دیوی کی کرپا ہے کہ اس نے میری آنکھوں کے اندھیارے دور کیے۔ وہ بولا، یہ سب کیا ہے؟ ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، یہ بچھو بہت جریلے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میرے ہاتھ میں برف کا ٹکڑا آ گیا ہو۔ ہاتھ اس قدر ٹھنڈا اور یخ تھا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس روشنی کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ وہ غار شیطان کے آنت کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم غار میں آگے بڑھتے، سردی کا احساس بڑھتا ہی جاتا۔ اچانک میرے ذہن میں روزی کا خیال آیا۔ اس سے مجھے ایک عجیب سی انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اپنی نائلہ کو اس میں دیکھتا تھا۔ کیا روزی اب کبھی واپس نہیں آئے گی؟ میں نے گلوگیر لہجے میں مادون سے پوچھا۔ بھول جا، انہوں نے اس کو اپنے دیوتا کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر میں اس کو چونک کر دیکھنے لگا۔ کیا وہ واپس نہیں آ سکتی؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، ابھی تو یہاں سے باہر جانے کی سوچ، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس کی بات مناسب تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ ہم دونوں روشنی کے ہالے کی مدد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک تیز قسم کی شوکر کی آواز سن کر ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی کلغی والا موٹا سانپ جس کا رنگ سرخ تھا، اپنی تیز زبان لپ لپاتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہماری سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس اندھیرے غار میں یوں مرنا منظور نہیں تھا۔ مادون سانپ کی سمت بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک مادون نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس سانپ کی سمت پھونکا۔ اس کے بعد جیسے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آگ کے شعلے تھے جنہوں نے اس سانپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد شعلے اپنا کام کر کے بجھے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سانپ نہیں، کچھ اور ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی بات درست ہے، یہ اس غار کی کوئی دشت آتما ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی طرف بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک سانپ نے ایک جست لگائی اور اڑتا ہوا سیدھا میری طرف آیا اور میں اس سانپ کے بوجھ سے نیچے گر گیا۔ میں نے ہاتھ مار کر سانپ کو نیچے گرا دیا۔ مادون آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک نیولے کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میں نے زندگی میں سانپ اور نیولے کی لڑائی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نیولا شاید مادون کی قوتوں کی پیداوار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ سانپ بھی پھرتیلا تھا۔ اس نے جھکائی دے کر اپنی گردن چھڑائی اور نیولے پر اپنی دم سے وار کیا تھا۔ دم کھا کر نیولا بدکا اور پھر ایک دم پیچھے ہٹ کر اس نے سانپ پر چھلانگ لگائی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے۔ سانپ اور نیولا جگہ جگہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ پھر مادون نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم دونوں سانپ اور نیولے کو لڑتا چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ خوف سے میری حالت پتلی تھی۔ نہ جانے کیسی جادو نگری تھی۔ میں تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے مادون سے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی۔ چند لمحوں کے سفر کے بعد ہمیں دراڑ سی نظر آئی۔ وہ دراڑ اتنی بڑی تھی کہ 2 آدمی بآسانی گزر سکتے تھے۔ ہم دونوں اس دراڑ میں داخل ہو گئے۔ باہر نکلے تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ اب ہم کسی جنگل کی جگہ ایک پہاڑی سلسلے پر کھڑے تھے۔ نیلے رنگ کے فلک بوس پہاڑ چاروں اطراف سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اچانک میری نظر آسمان کی جانب اٹھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے سرخ رنگ کا آسمان دیکھا تھا۔ زمین نیلی، آسمان سرخ، عجیب جادو نگری تھی۔ میرا گیان کہتا ہے کہ ہم لوگ تاریک وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وادی میں قدم قدم پر موت ہے۔ بس اب ہمیں اس مندر کو ڈھونڈنا ہے۔ شام کے سائے رات کے گہرے اندھیرے میں تبدیل ہونے ہی والے تھے۔ شدید ترین سردی کا عالم، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم کسی برفانی پہاڑ پر کھڑے ہیں۔
سردی اس قدر شدید تھی کہ میرے دانت بھی بجنا شروع ہو گئے تھے، لیکن مادھون کو سردی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کس قسم کا انسان تھا بھی یا نہیں۔ مادھون نے میری حالت خراب دیکھی تو پہلی بار میں نے اس کو تشویش میں مبتلا دیکھا۔ اس طرح تو مر جائے گا۔ ہاں میں جملہ مکمل کر ہی نہ سکا اور گر پڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ شاید موت مجھ سے زیادہ دور نہ تھی، میں بالکل ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ میرا جسم آہستہ آہستہ اکڑ جانا تھا۔ موت کا ہولناک تصور میرے حواسوں میں چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک مادھون نے ایک ایسی حرکت کی، اگر وہ حرکت اس نے عام حالت میں کی ہوتی تو میں اس کو اجازت ہی نہ دیتا۔ اس کے پاس نہ جانے کہاں سے ایک خنجر آ گیا تھا۔ اس نے اس خنجر سے میری دونوں کلائیاں ہی کاٹ دی تھی۔ کلائیوں کے کٹتے ہی خون بھل بھل کر کے میری کلائی سے بہنے لگا تھا۔ خون کے بہتے ہی اس نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھتا جاتا ویسے ویسے میری سردی دور ہوتی جاتی، ویسے ویسے میرے اندر حرارت دوڑتی جاتی۔ پھر اچانک میرے ماتھے پر روشنی سی چمکی۔ وہ روشنی اس کے انگوٹھے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس روشنی کے برآمد ہوتے ہی مجھے حرارت کا احساس ہوا۔ اب تجھے سردی نہیں لگے گی اس پورے سفر میں، یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے ہٹ گیا۔ ہم لوگوں نے پھر سے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک چلتے چلتے ہم چونک کر رک گئے۔ روشنی کے دو ہالے تھے جو ہمیں نظر آئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جلتی ہوئی موم بتی زمین پر پڑی ہو۔ جیسے ہم قریب گئے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو زمین پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گڑوں میں الاؤ روشن تھے جو جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈھانچے کو دیکھتے ہی خوف سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ڈھانچہ اب حرکت کر رہا تھا۔ ڈھانچے کو دیکھ کر میرے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور میں نے مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ مادھون مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی اور میں بھاگتا ہی چلا گیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پیچھے وہ خونی ڈھانچہ تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں نکل آیا تھا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ مادھون مجھے آوازیں دیتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں کب تک بھاگا مجھے نہیں پتا۔ اچانک میرے پیر ایک پتھر سے ٹکرائے اور میں اچھل کر منہ کے بل جا گرا۔ میرے پیر میں نہایت ہی شدید چوٹ آئی تھی۔ میں کافی دیر تک تو اسی جگہ ہی پڑا رہا کیونکہ پیر کا درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے دور سے کسی کتے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز بے حد لرزہ خیز اور خوفزدہ کرنے والی تھی۔ دہشت اور خوف کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی فضا کتوں کے رونے کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ میں نے گھبرا کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو سر بفلک پہاڑوں کے بیچ پایا۔ میرے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرشکوہ قدیم عمارت موجود تھی۔ اتنی پرشکوہ اور قدیم عمارت جو دیکھتے ہی پر اسراریت کا احساس پیدا کرتی ہو۔ میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھی تھی، اب میرے سامنے تھی، جو کہ مجھ سے کم از کم آدھے میل کے فاصلے پر تھی۔ مادھون بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ فضا میں کہیں کہیں جھینگروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی، اس قدر اندھیرا ہونے کے باوجود بھی مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ اس وادی کا ہی طلسم تھا۔ میں اٹھا اور کراہتا ہوا اس پر اسرار عمارت کی سمت چلنے لگا۔ وہ عمارت جو کہ ایک محل نما تھی، کافی دیر تک چلنے کے بعد بالآخر عمارت کے اس قدیم مگر مضبوط دروازے کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا۔ دروازہ نہایت ہی خوبصورت، مضبوط مگر بوسیدہ تھا۔ اس پر ایک بڑی سی زنجیر لٹک رہی تھی۔ میں نے اس زنجیر کو کھینچا تو کہیں دور سے مجھے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ گھنٹی بجتے ہی مجھے اپنے اندر ایک سرد لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس پر اسرار محل میں کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھنٹی کے بجنے کے بعد کافی دیر گزر گئی مگر کوئی بھی نہ آیا۔ میں مڑ کر واپس ہی جانا چاہتا تھا کہ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو کہ بند دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ساتھ ہی کواڑوں کی جھریاں روشن ہو گئیں۔ اچانک ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی کنجی کا استعمال کر رہا ہو۔ آواز سما خراش تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تالا مدتوں سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ایک چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے جو چہرہ آیا اس کو دیکھ کر خوف سے میری کپ کپی چھوٹ گئی تھی۔ وہ ایک طویل القامت بوڑھا تھا جو سر سے گنجا تھا۔ اس کی مونچھیں بہت زیادہ گھنی تھی۔ چہرے کی اور ٹھوڑی کی بناوٹ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بھیڑیا ہو اور اپنے شکار کی تلاش میں باہر نکلا ہو۔ اس کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک سرخ تھیں۔
ایسا لگتا تھا کہ بہت سرخ مرچیں ان آنکھوں میں جھونک دی گئی ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اس شخص کے اندر خون کی بہت زیادہ قلت ہو۔ ہاتھ بھی سفید تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک پرانے طرز کا شمع دان تھا جس کی لو بالکل ہی سیدھی اٹھی ہوئی تھی۔ روشنی کے سائے دیوار اور محرابوں پر رقص کر رہے تھے۔ بابو صاحب، قصر شیطان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کی پھٹی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ قصر شیطان سن کر میں لرز کر رہ گیا، گویا میں کسی شیطان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے پیروں کو ہلا نہ سکا۔ میری بے بسی کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے زہر لگی۔